الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 23 تصوف۔ اس میں ہم احیاء العلوم کی تیسری جلد پڑھ رہے ہیں۔ حسن اخلاق کا بیان جاری ہے۔ آج کا جو عنوان ہے حسن اخلاق اذیت برداشت کرنے کا نام ہے۔ یہاں سے سبق کا آغاز ہوگا۔ بغور سماعت بھی فرمائیں، اسکرین پر دیکھتے بھی جائیں، انشاءاللہ تعالی بہت کچھ سیکھنے اور سمجھنے کا موقع ملے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو حسن اخلاق کا پیکر بنائے اور بد اخلاقی، فحش گوئی اور ہر طرح کی رذیل صفات سے بچائے، آمین۔ حسن اخلاق کا پہلا امتحان اذیت پر صبر کرنا اور ظلم برداشت کرنا ہے۔ جو دوسروں کی بد اخلاقی کی شکایت کرتا ہے تو یہ بات خود اس کی اپنی بد اخلاقی پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ حسن اخلاق تو اذیت برداشت کرنے کا نام ہے، جیسا کہ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا رہا تھا۔ آپ نے موٹی دھاریوں والی نجرانی چادر اوڑھ رکھی تھی۔ راستے میں آپ کو ایک اعرابی ملا، اس نے آپ کی مبارک چادر کو پکڑ کر زور سے کھینچا تو میں نے دیکھا کہ اعرابی کے چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے آپ کی مبارک گردن پر چادر کی دھاریوں کے نشان پڑ گئے۔ پھر اس اعرابی نے تلخ لہجے میں کہا، اپنے پاس موجود اللہ عز و جل کے مال میں سے مجھے کچھ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اعرابی کی طرف متوجہ ہو کر مسکرانے لگے، پھر اس کے لیے کچھ مال دینے کا حکم ارشاد فرمایا۔ یوں ہی جب قریش نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف پہنچائی اور آپ کو لہو لہان کیا گیا تو آپ نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عز و جل میری قوم کو معاف فرما کہ یہ لوگ مجھے نہیں جانتے۔ منقول ہے کہ یہ دعا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد کے دن فرمائی تھی، اسی لیے اللہ عز و جل نے آپ کے متعلق یہ آیت مقدسہ نازل فرمائی، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، بے شک تمہاری خوبو بڑی شان کی ہے۔ حسن اخلاق کے متعلق 5 حکایات یعنی سٹوریز، کہانیاں۔ نمبر 1، ظلم کرنے والے کو بھی دعا دی۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم کسی صحرا کی طرف تشریف لے گئے تو ایک سپاہی ملا، اس نے کہا، تم غلام ہو؟ فرمایا ہاں۔ اس نے کہا، بستی کس طرف ہے؟ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قبرستان کی طرف اشارہ فرمایا۔ سپاہی نے کہا، میں بستی کے متعلق پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا، وہ تو قبرستان ہی ہے۔ یہ سن کر اسے غصہ آ گیا اور اس نے کوڑا آپ کے سر پر دے مارا اور زخمی کر کے آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو شہر کی طرف لے گیا۔ آپ کے صحاب نے دیکھ کر پوچھا، یہ کیا ہوا؟ سپاہی نے ماجرا بیان کر دیا۔ انہوں نے سپاہی کو بتایا، یہ تو زمانے کے ولی حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم علیہ رحمۃ اللہ الاکرم ہیں۔ یہ سن کر وہ گھوڑے سے اترا اور آپ کے ہاتھ پاؤں چومتے ہوئے معذرت کرنے لگا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا، آپ نے یہ کیوں کہا کہ میں غلام ہوں؟ فرمایا، اس سپاہی نے مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کس کے غلام ہو، بلکہ صرف یہ پوچھا کہ تم غلام ہو؟ تو میں نے کہا ہاں، کیونکہ میں رب تعالیٰ کا غلام ہوں۔ جب اس نے میرے سر پر مارا تو میں نے اللہ عز و جل سے اس کے لیے جنت کا سوال کیا۔ عرض کی گئی، اس نے آپ پر ظلم کیا تو آپ نے اس کے لیے دعا کیوں مانگی؟ فرمایا، مجھے یہ معلوم تھا کہ مجھے تکلیف برداشت کرنے پر اجر ملے گا، تو میں نے یہ مناسب نہ جانا کہ مجھے تو اجر ملے اور وہ عذاب میں گرفتار ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ نمبر 2، حسن اخلاق کا عظیم الشان مظاہرہ۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری
علیہ رحمۃ اللہ الولی کو ایک دعوت میں بلایا گیا۔ میزبان آپ کی حسن اخلاق کا تجربہ کرنا چاہتا تھا، لہٰذا جب آپ میزبان کے گھر پہنچے تو اس نے آپ سے کہا مجھ سے دعوت کا انتظام نہیں ہو سکا۔ یہ سن کر آپ واپس لوٹ آئے۔ ابھی آپ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ میزبان دوبارہ بلانے آ گیا۔ آپ دوبارہ اس کے ساتھ تشریف لے گئے تو اس نے دوبارہ کہا لوٹ جائیے، مجھ سے اہتمام نہیں ہو سکا۔ اب لوٹ آئے، وہ تیسری مرتبہ آپ کو بلانے آ گیا۔ جب آپ اس کے پاس پہنچے تو اس نے پھر کہا لوٹ جائیے، وقت مقررہ پر تشریف لائیے گا۔ آپ لوٹ آئے، دروازے تک پہنچے تو وہ پھر بلانے آ گیا۔ پھر اس نے پہلے کی مثل یہی بات کہی کہ اہتمام نہیں ہو سکا۔ آپ یہ سن کر لوٹ آئے۔ اس طرح کئی مرتبہ اس نے آپ کے ساتھ یہ معاملہ کیا، لیکن آپ کے ماتھے پر شکن تک نہ آئی۔ یہ دیکھ کر میزبان آپ کے قدموں میں گر پڑا اور کہنے لگا میں تو بس آپ کا امتحان لینا چاہ رہا تھا کہ آپ کس قدر حسن اخلاق کے مالک ہیں۔ یہ سن کر حضرت سیدنا ابو عثمان حیری علیہ رحمۃ اللہ الولی نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا یہ تو کتے کی عادت ہے کہ جب اسے بلایا جائے تو آ جاتا ہے، جب دھتکارا جائے تو چلا جاتا ہے۔ نمبر 3، راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا۔ حضرت سیدنا ابو عثمان حیری علیہ رحمۃ اللہ الولی کے متعلق یہ واقعہ بھی منقول ہے کہ ایک مرتبہ آپ ایک گلی سے گزرے تو کسی نے آپ پر راکھ پھینک دی۔ آپ اپنی سواری سے اترے اور سجدہ شکر بجا لائے، پھر اپنے کپڑوں سے راکھ جھاڑنے لگی اور راکھ ڈالنے والے کو کچھ نہ کہا۔ آپ سے کہا گیا کہ آپ راکھ ڈالنے والے کو جھڑکتے کیوں نہیں؟ تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عاجزی کرتے ہوئے فرمایا جو جہنم کی آگ کا مستحق ہو اس پر راکھ پڑے تو اسے غصے میں نہیں آنا چاہیے۔ سانولی رنگت والے۔ مروی ہے کہ حضرت سیدنا علی بن موسیٰ رضا رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا رنگ سانولا تھا، کیونکہ ان کی والدہ سیاہ فام تھی، بلیک کلر کی تھی۔ رہائش نشاپور میں تھی۔ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک حمام تھا۔ جب آپ حمام میں داخل ہونا چاہتے تو آپ کے لیے حمام خالی کر دیا جاتا۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ حمام میں داخل ہوئے تو حمام والا بے خبری میں حمام کا دروازہ بند کر کے اپنے کسی کام سے چلا گیا۔ اسی دوران ایک دیہاتی آیا، دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ اس نے آپ کو دیکھا تو حمام کا خادم خیال کرتے ہوئے کہا اٹھو اور میرے لیے پانی لاؤ۔ آپ اٹھے اور اس کی ہر بات کی تعمیل کرنے لگے۔ حمام والا آیا تو دیہاتی کے کپڑے دیکھے اور آپ کے ساتھ اس کی گفتگو سنی تو خوف کے مارے ان دونوں کو اسی حالت میں چھوڑ کر بھاگ کھڑا ہوا۔ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ باہر تشریف لائے تو حمام والے کے متعلق دریافت فرمایا، عرض کی گئی کہ وہ جو معاملہ دے کر گھبرا کر بھاگ گیا ہے۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بطور عاجزی فرمایا اسے بھاگنا نہیں چاہیے تھا، قصور تو اس شخص کا ہے جس نے اپنا نطفہ سیاہ لونڈی کے رحم میں رکھا۔ اللہ اللہ۔ کھوٹے سکے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ دکان پر بیٹھ کر کپڑے سلائی کرتے تھے۔ ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا آپ سے کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں کھوٹے سکے دے جاتا۔ آپ خاموشی سے رکھ لیتے اور کھوٹے سکوں کے متعلق کچھ کہتے نہ ہی واپس لوٹاتے۔ ایک دن آپ کسی کام سے کہیں چلے گئے، آپ کی غیر موجودگی میں وہ آتش پرست آیا، آپ کو نہ پا کر شاگرد کو کھوٹے سکے دے کر اپنا کپڑا مانگا۔ شاگرد نے کھوٹے سکے دیکھے تو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ واپس تشریف لائے تو شاگرد نے سارا ماجرا بیان کیا۔ یہ سن کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تم نے برا کیا، یہ آتش پرست مجھے کئی سال سے کھوٹے سکے ہی دیتا آ رہا ہے، میں اس نیت سے لے کر رکھ لیتا اور کنویں میں ڈال دیتا ہوں کہ کہیں وہ ان سے دوسرے مسلمانوں کو دھوکہ نہ دے۔ سبحان اللہ۔ یہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک رسالہ ہے، احترام مسلم۔
اس کے شروع میں یہ حکایت بھی لکھی ہوئی ہے اور رسالہ پڑھنے کے قابل ہے. ہم سب کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اس پہ عمل بھی ہونا چاہیے. اس کتاب کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں دیا ہے، آپ وہاں سے ڈائریکٹ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. حسن اخلاق کی 10 علامات. حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں حسن اخلاق کی 10 علامات ہیں. نمبر 1، لوگوں سے اختلاف کم کرنا. نمبر 2، اچھی طرح انصاف کرنا. نمبر 3، انتقام نہ لینا. لوگوں سے ظاہر ہونے والی برائیوں کی اچھی تعویل کرنا. معذرت کرنا، تکلیف برداشت کرنا، اپنے نفس کو ملامت کرتے رہنا، دوسروں کی عیب جوئی کے بجائے اپنے عیوب پر نظر رکھنا، چھوٹے بڑے سے خوش مزاجی سے پیش آنا، اور ادنا و اعلیٰ دونوں کے ساتھ نرمی سے پیش آنا. حسن اخلاق کا ادنا درجہ. حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الولی سے حسن اخلاق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا حسن اخلاق کا ادنا درجہ یہ ہے: تکلیف برداشت کرنا، انتقام نہ لینا، ظالم پر رحم کرنا، اس کے لیے بخشش چاہنا اور اس سے نرمی برتنا. بردباروں کی 6 حکایات. نمبر 1، سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری. حضرت سیدنا احنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ نے بردباری کہاں سے سیکھی؟ فرمایا حضرت سیدنا قیس بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. پوچھا گیا وہ کس قدر بردبار تھے؟ فرمایا ایک مرتبہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے تھے کہ ایک لونڈی ان کے پاس سیخ لائی جس پر بھنا ہوا گوشت تھا. وہ اس کے ہاتھ سے گر کر آپ کے ایک چھوٹے صاحبزادے پر جا گری جس کے باعث اس کا انتقال ہو گیا. لونڈی یہ دیکھ کر ڈر گئی تو انہوں نے فرمایا ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے آزاد کیا. اللہ اللہ. سیدنا اویس قرنی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بردباری. حضرت سیدنا اویس بن عامر قرنی اور علیہ رحمۃ اللہ الغنی کو بچے جب پتھر مارتے تو آپ ان سے فرماتے ہیں بچوں اگر تم نے پتھر مارنے ہی ہیں تو چھوٹے چھوٹے پتھر مارو کہ کہیں بڑے پتھروں کے باعث میری پنڈلی زخمی نہ ہو جائے اور میں نماز ادا نہ کر سکوں. سیدنا حنف بن قیس رحمۃ اللہ علیہ کی بردباری. ایک شخص نے حضرت سیدنا حنف بن قیس رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو گالی دی. آپ نے اسے کوئی جواب نہ دیا. وہ گالی دیتے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. جب آپ محلے کے قریب پہنچے تو ٹھہر گئے اور اسے کہا تمہارے دل میں کوئی اور بات بھی ہے تو یہیں کہہ دو ورنہ محلے کے ناسمجھ لوگ تمہاری بات سن کر تمہیں تکلیف پہنچائیں گے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بردباری. امیر المومنین حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے اپنے ایک غلام کو بلایا تو اس نے کوئی جواب نہ دیا. دوسری اور تیسری بار پھر بلایا، اس نے پھر کوئی جواب نہ دیا. یہ دیکھ کر آپ اس کی طرف گئے، وہ دیکھا تو وہ لیٹا ہوا ہے. آپ نے اس سے کہا کیا تم نے میری آواز نہیں سنی تھی؟ غلام نے کہا سنی تھی. آپ نے فرمایا پھر تم نے میری بات کا جواب کیوں نہیں دیا؟ غلام نے کہا آپ کی طرف سے سزا سے بے خوف تھا، اس وجہ سے سستی کے باعث جواب نہ دے سکا. یہ سن کر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. سبحان اللہ. سیدنا مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ کی بردباری. ایک عورت نے حضرت سیدنا مالک بن دینار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو اے ریاکار کہہ کر پکارا تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا عورت تو نے میرا وہ نام لیا جسے بصرہ کے لوگ بھول گئے تھے. سیدنا یحییٰ بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی بردباری. حضرت سیدنا یحییٰ بن زیاد حارثی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک بد اخلاق غلام تھا. لوگوں نے عرض کی آپ نے اسے اپنے پاس کیوں رکھا ہوا ہے؟
آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا اس لیے تاکہ میں اس سے بردباری کا مظاہرہ کروں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وہ نفوس قدسیہ ہیں جنہوں نے مجاہدہ اور ریاضت کے ذریعے اپنے نفسوں کو مغلوب کیا اور اسے اعتدال پر لے آئے، کھوٹ، کینہ اور بغض سے اپنے باطن کو پاک کیا، جس کے نتیجے میں یہ اللہ عز و جل کی مشیت و رضا پر راضی ہو گئے، اور یہی حسن اخلاق کی انتہا ہے، کیونکہ جو اللہ عز و جل کے کام کو پسند نہیں کرتا اور اس کی رضا پر راضی نہیں رہتا وہ انتہائی درجے کا بد اخلاق ہے۔ ان نفوس قدسیہ کے ظاہر پر یہ علامتیں ظاہر ہو چکی جیسا کہ ہم نے اسے ذکر کیا، تو اگر کوئی شخص اپنے اندر یہ علامت نہیں پاتا تو وہ اپنے نفس کے متعلق دھوکے میں نہ رہے کہ وہ حسن اخلاق کا پیکر ہے، بلکہ اسے چاہیے کہ مجاہدہ اور ریاضت میں مشغول ہو جائے یہاں تک کہ وہ حسن اخلاق کے درجے کو پہنچ جائے، اور یہی بلند درجہ ہے جسے مقربین اور صدیقین ہی پاتے ہیں۔ 5ویں فصل، بچوں کی تعلیم و تربیت کا بیان۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ بچوں کی تربیت اہم اور تاکیدی امور میں سے ہے، یعنی کہ ہمیں اس کی تاکید فرمائی گئی ہے قرآن و حدیث میں۔ بچہ والدین کے پاس امانت ہے، اس کا پاک دل ایک ایسا جوہر نایاب ہے جو ہر نقش و صورت سے خالی ہے، لہٰذا وہ ہر نقش کو قبول کرنے والا اور جس طرف اسے مائل کیا جائے اسی کی طرف مائل ہو جانے والا ہے۔ اگر اسے اچھی باتوں کی عادت ڈالی جائے اور اس کی تعلیم و تربیت کی جائے تو اسی پر اس کی نشو و نما ہوتی ہے، جس کے باعث وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مند ہو جاتا ہے، اور اس کے ثواب میں اس کے والدین، اساتذہ اور تربیت کرنے والے سب شریک ہوتے ہیں، یعنی سب کے لیے صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ اگر اسے برائی کی عادت ڈالی جائے اور جانوروں کی طرح چھوڑ دیا جائے تو وہ بدبختی کا شکار ہو کر ہلاک ہو جاتا ہے، اور اس کا گناہ اس کے سرپرست کی گردن پر ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، اے ایمان والو اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ۔ بچے کی تربیت کا طریقہ، جس طرح باپ بچے کو دنیا کی آگ سے بچانے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح اسے چاہیے کہ اپنے بچے کو جہنم کی آگ سے بھی بچائے، اور جہنم کی آگ سے بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ بچے کی تربیت کرے، اسے تہذیب سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، برے دوستوں سے دور رکھے، آسائشوں کی عادت نہ ڈالے، زیب و زینت اور عیش پسندی کی محبت اس کے دل میں پیدا نہ ہونے دے کہ وہ اس کی طلب میں اپنی عمر ضائع کر دے گا، پھر جب بڑا ہوگا تو دائمی ہلاکت میں مبتلا ہو جائے گا، لہٰذا شروع سے ہی اس کی نگہداشت رکھے، کسی دیندار عورت کی پرورش میں دے جو صرف حلال کھاتی ہو اور اسی سے دودھ پلوائے، کیونکہ جو حرام کھاتی ہے اس کے دودھ میں برکت نہیں ہوتی، نیز جب بچے کی نشو و نما حرام غذا سے ہوگی تو اس میں خباثتیں بھر جائیں گی اور انہی خبائث کی طرف اس کی طبیعت مائل ہوگی، پھر جب اس میں تمیز اور سمجھداری کے آثار دیکھے تو اچھے طریقے سے اس کی نگرانی کرے، اور تمیز اور سمجھداری کے بارے میں اس طرح پتہ چلے گا کہ اولاً اس میں حیا کا ظہور ہوگا، کیونکہ جب وہ حیا کرتے ہوئے بعض کاموں کو چھوڑ دے گا تو یہ بات اس پر دلالت کرے گی کہ اس میں عقل کا نور چمک رہا ہے، جس کی روشنی میں وہ بعض اشیاء کو قبیح دیکھتا ہے اور بعض کو نہیں۔ یوں وہ بعض سے حیا کرتے ہوئے بچے گا اور بعض سے نہیں، اور یہ اللہ عز و جل کی طرف سے ہدایت اور بشارت ہے جو اخلاق کے معتدل ہونے اور قلب کی صفائی پر دلالت کرتی ہے، اور اس بات کی علامت ہے کہ بڑے ہو کر اسے کامل عقل نصیب ہوگی۔ جب بچے میں حیا پیدا ہو جائے تو اس کی طرف سے لاپرواہی اختیار نہیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کی حیا اور تمیز کے مطابق اسے ادب سکھانا چاہیے۔ کھانا کھانے کے 12 آداب۔ بری صفات میں سے جو چیز سب سے پہلے غالب آتی ہے وہ کھانے کی حرص ہے، تو مناسب ہے کہ سب سے پہلے بچے کو کھانے کے آداب سکھائے جائیں، مثلاً اسے بتائے کہ دائیں ہاتھ سے کھائے، بسم اللہ پڑھ کر کھائے، اپنی جانب سے کھائے، دوسروں سے پہلے کھانے کی کوشش نہ کرے،
کھانے اور کھانے والے کی طرف گھور کر نہ دیکھے، جلدی جلدی نہ کھائے، اچھی طرح چبا کر کھائے، پے در پہ لقمے نہ لے، ہاتھ سالن سے نہ بھرے، کپڑوں پر سالن نہ گرے۔ زیادہ کھانے کی مذمت بیان کرنا، بچے کو روکھی روٹی کھانے کی بھی عادت ڈالے تاکہ وہ یہ نہ سمجھے کہ روٹی کے ساتھ سالن ضروری ہے۔ اس کے سامنے زیادہ کھانا کھانے کی مذمت بیان کرے اور زیادہ کھانے والے کو جانوروں کے ساتھ تشبیہ دے۔ اسی طرح اس کے سامنے زیادہ کھانے والے بچے کی برائی بیان کرے اور کم کھانے والے بچے کی تعریف کرے۔ اسے کھانا ایثار کرنے کی ترغیب دلائے، کھانے کے معاملے میں پرواہ نہ کرنے کا کہے، کھانے میں جو کچھ میسر آئے اس پر قناعت کرنے کا کہے۔ اچھا یہ نا بچوں کو سکھانی ہے نا، تو خود بھی ان چیزوں کو سیکھ لیں، یعنی کہ ہمیں بھی ان چیزوں کی حاجت ہے۔ گویا کہ یہ کھانے پینے کی سنتی اور آداب بتائے جا رہے ہیں جو اسلامی ہیں، ہمیں بھی پتہ ہونا چاہیے۔ ہم خود عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیے گا بچے بھی عمل کریں گے۔ کپڑوں کے متعلق آداب، بچے کو رنگین اور ریشمی لباس کی بجائے سفید لباس کی ترغیب دلائے اور بتائے کہ رنگین اور ریشمی لباس پہننا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے، جبکہ مرد اسے برا جانتے ہیں، اور یہ بات اسے بار بار ذہن نشین کرائے۔ جب بچے کو ریشمی اور رنگین لباس پہنے دیکھے تو ناپسندیدگی کا اظہار کرے، اس کی مذمت بیان کرے، اور بچے کو ایسے بچوں سے دور رکھے جو ناز و نعم کے عادی ہیں اور عمدہ کپڑے پہنتے ہیں۔ بچے کی نگرانی کرنا، بچے کو ایسے شخص کے ساتھ میل جول سے بھی منع کرے جس کی باتیں سن کر اسے برے کام کی رغبت پیدا ہو۔ بچے کو شروع میں کھلی چھوٹ نہ دے، کیونکہ کھلی چھوٹ دینے کی صورت میں اکثر اوقات وہ برے اخلاق میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ بولنا، حسد کرنا، چوری کرنا، چغلی کھانا، جھگڑنا، فضول گفتگو کرنا، بلا وجہ ہنسنا، دھوکہ دہی اور ہنسی مذاق کرنا۔ ان تمام برے اخلاق سے اسی صورت میں بچا جا سکتا ہے جب اس کی اچھی تربیت کی جائے۔ بچے کو قرآن و حدیث کی تعلیم دلانا، اللہ کے فضل سے اس پہ ہمارا عمل ہو رہا ہے عالم کورس اردو کی صورت میں، تو ہم یہ مکمل کریں اور سبھی نیت کر لیں کہ اپنے بچوں کو انشاءاللہ تعالی یہ کورس مکمل کرائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے، آمین۔ مذکورہ آداب کی تکمیل کے بعد بچے کو مدرسے میں بھیجے، جہاں وہ قرآن پاک اور حدیث مبارکہ کی تعلیم حاصل کرے اور نیک لوگوں کے واقعات اور ان کے احوال سے آگاہی حاصل کرے، تاکہ اس کے دل میں صالحین کی محبت پیدا ہو۔ ایسے اشعار سے بچے کو دور رکھے جس میں عشق اور عاشق معشوق کا تذکرہ ہو، اور ایسے ادیبوں سے بھی بچے کو دور رکھے جو ان اشعار کو ظرافت اور رقت طبع یعنی طبیعت کی نرمی پر محمول کرتے ہیں، کیونکہ یہ اشعار بچوں کے دل میں فساد کا بیج بو دیتے ہیں۔ حسن اخلاق پر انعام اور بد اخلاقی پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، جب بچے سے اچھے اخلاق اور عمدہ افعال ظاہر ہوں تو اسے کچھ نہ کچھ انعام سے نوازے اور اس پر خوشی کا اظہار کرے، اور حوصلہ افزائی کے لیے لوگوں کے سامنے اس کی تعریف کرے۔ اگر ایک آدھ بار بچہ حسن اخلاق کے خلاف کوئی کام کر بیٹھے تو اس سے چشم پوشی کرے اور اس کی پردہ پوشی کرے، نیز اس پر ظاہر نہ ہونے دے، بالخصوص جب بچہ خود اسے چھپا رہا ہو اور اس کے چھپانے کی کوشش کر رہا ہو، کیونکہ اس کے اظہار میں بچہ بسا اوقات جری ہو جاتا ہے، پھر وہ راز کھلنے کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ ہاں اگر دوبارہ یہ کام کرے تو اکیلے میں اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے اور بتائے کہ تو نے بہت بری حرکت کی ہے، خبردار آئندہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ اگر ایسا کرو گے تو لوگوں کے سامنے ذلت و رسوائی ہوگی۔ ہر وقت اسے ڈانٹتا بھی نہ رہے کہ اس طرح وہ ملامت سننے کا عادی ہو جائے گا اور برے کاموں پر اسے جرأت ہو جائے گی اور اس کے دل سے بات کی وقعت و اہمیت نکل جائے گی۔ باپ کو چاہیے کہ گفتگو میں اپنی ہیبت برقرار رکھے، جھڑکنے کی ضرورت ہو تو کبھی کبھار جھڑکے، اور ماں کو چاہیے کہ وہ بچے کو باپ کا خوف دلائے اور برے کاموں پر اسے ڈانٹ ڈپٹ کرے۔ بچے کو بعض چیزوں کی عادت ڈالو اور بعض سے بچاؤ۔ سرپرست کو چاہیے کہ بچے کو دن میں سونے سے روکے کہ دن میں سونا اس کے لیے سستی کا باعث ہے۔ ہاں رات کو سونے سے نہ روکے، نرم گداز بستر سے اسے منع کرے تاکہ اس کی اعضاء میں سختی رہے اور اس کے بدن کو موٹا نہ ہونے دے، ورنہ وہ کھانے پینے سے صبر نہیں کر سکے گا۔
بلکہ اسے سونے، لباس اور کھانے کے معاملے میں سادگی کی عادت ڈالے۔ بچے کو کوئی بھی کام پوشیدہ طور پر کرنے سے روکے، کیونکہ جسے وہ برا خیال کرتا ہے اسے چھپ کر کرتا ہے۔ جب اسے پوشیدہ کام کرنے سے رکنے کی عادت ڈال دے گا تو سامنے کبھی وہ برا کام نہیں کرے گا۔ بچے کو دن کے کسی وقت میں پیدل چلنے اور ورزش کی عادت ڈالے تاکہ اس پر سستی غالب نہ ہو، اور اسے بتائے کہ اپنے جسم کے حصوں کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کرے اور تیز چلنے سے گریز کرنے کا کہے۔ نیز اسے بتائے کہ کسی بڑے کے سامنے ہاتھوں کو کھلا نہ چھوڑے بلکہ ہاتھ باندھ کر رکھے۔ اسی طرح اسے اپنے دوستوں کے درمیان باپ کی کسی ملکیت یا کھانے اور پہننے یا تختی اور دوات وغیرہ کسی چیز پر فخر کرنے سے منع کرے، بلکہ اسے ہر ملنے جلنے والے کی عزت کرنے، عاجزی سے پیش آنے اور ہر کسی کے ساتھ نرمی سے گفتگو کرنے کا عادی بنائے۔ اسے اپنے ساتھیوں سے کوئی چیز لینے سے منع کرے۔ اگر وہ امیر زیادہ ہے تو اسے بتائے بڑائی تو دینے میں ہے نہ کہ لینے میں، اور لینے میں ذلت و رسوائی ہے۔ اور اگر وہ غریب ہے تو اسے سمجھائے کہ لالچ کرنا اور مانگ کر لینا ذلت و رسوائی کا باعث اور کتے کی عادت ہے کہ وہ لقمے کے انتظار اور لالچ میں دم ہلاتا رہتا ہے۔ بچے کے سامنے سونے چاندی سے محبت کی قباحت اور ان کے لالچ کی مذمت بیان کرے۔ اسے سانپ اور بچھوؤں کے مقابلے میں زیادہ خطرناک قرار دے، کیونکہ بچوں بلکہ بڑوں کے لیے بھی سونے چاندی کی محبت اور اس کی لالچ زہر سے بھی زیادہ نقصان دہ ہے۔ بچے کو اس بات کی عادت ڈالے کہ جب وہ کسی مجلس میں بیٹھے تو تھوکنے اور ناک صاف کرنے سے گریز کرے اور دوسروں کی موجودگی میں جمائی نہ لے، کسی کی طرف پیٹھ نہ کرے اور پاؤں پر پاؤں نہ رکھے، ٹھوڑی کے نیچے ہتھیلی نہ رکھے اور نہ کلائی کو سر کا تکیہ بنائے کہ یہ سستی کی علامت ہے۔ بچے کو بیٹھنے کا طریقہ سکھائے اور اسے زیادہ باتیں کرنے سے منع کرے اور بتائے کہ زیادہ باتیں کرنا بے حیائی کا باعث ہے، جو ذلیل لوگوں کا کام ہے۔ قسم کھانے سے چاہے سچی ہو یا جھوٹی بالکل منع کر دے، تاکہ چھوٹی عمر سے ہی قسم نہ کھانا اس کی عادت ہو جائے۔ گفتگو میں پہل کرنے سے منع کرے اور اسے اس بات کا عادی بنائے کہ جب تم سے کوئی سوال کرے تم اس وقت ہی کلام کرو اور سوال کے مطابق اسے جواب دو۔ اسے سمجھائے کہ جب تم سے عمر میں کوئی بڑا گفتگو کر رہا ہو تو غور سے اس کی بات سنو اور بڑے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اسے بیٹھنے کے لیے جگہ دو اور خود اس کے سامنے بیٹھ جاؤ۔ بچے کو بیکار باتوں، بیہودہ گفتگو، لعن طعن اور گالی گلوچ سے روکے اور ایسے لوگوں کی صحبت سے بھی منع کرے جن کی زبان پر یہ چیزیں عام رہتی ہیں، کیونکہ بری صحبت سے یقیناً ایسی باتیں بچے میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور بچوں کی اصل تادیب ہی برے دوستوں سے انہیں دور رکھنا ہے۔ بچے کو سمجھائے کہ جب استاد اسے مارے تو شور شرابہ نہ کرے، نہ ہی کسی کو سفارشی بنائے، بلکہ صبر سے کام لے کہ صبر سے کام لینا بہادروں اور مردوں کا شیوا ہے، جبکہ چیخ و پکار کرنا غلاموں اور عورتوں کا کام ہے۔ مدرسے سے واپسی پر بچے کو کوئی اچھا کھیل کھیلنے کی اجازت دے تاکہ اس سے مدرسے کی تھکاوٹ دور ہو، کیونکہ بچہ کھیلنے سے نہیں تھکتا۔ اگر اسے کھیلنے سے منع کر دیا جائے اور مسلسل پڑھائی پر لگا دیا جائے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے اور ذہانت کو دھچکا لگتا ہے اور اس کی زندگی اس کے لیے تلخ ہو جاتی ہے، جس کے باعث وہ پڑھائی سے جان چھڑانے کے لیے حیلے بہانے تلاش کرتا ہے۔ بچے کو والدین، استاد اور جو اس کی تربیت کر رہا ہو اس کی اطاعت کی تعلیم دے، یوں ہی جو اس سے عمر میں بڑا ہے چاہے قریبی ہو یا جنبی اس کی اطاعت کا کہے اور اسے سمجھائے کہ بڑوں کو تعظیم کی نگاہ سے دیکھے اور ان کے سامنے کھیل کود نہ کرے۔ تو ماشاءاللہ آج کے سبق میں یہ بہت ہی عمدہ باتیں ہمیں امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیان کی ہیں۔ بس 2 منٹ مزید ہم انشاءاللہ تعالی اس کو پڑھیں گے تاکہ یہ ٹاپک مکمل ہو۔ سن تمیز اور اس کی آداب۔ جب بچہ سن تمیز کو پہنچے یعنی سمجھدار اور باشعور ہو جائے تو اب وضو و نماز میں اس کی غفلت سے چشم پوشی نہ کرے اور اسے رمضان کے کچھ نہ کچھ روزے رکھوائے، نیز ریشم و حریر اور سونا پہننے سے اسے منع کرے
اور جو بھی چیز شریعت کی طرف سے اس کے لیے ضروری ہے اس کی تعلیم دے۔ چوری، حرام کھانے، خیانت، جھوٹ، فحش کلامی اور ہر وہ بری عادت جو بچوں پر غالب ہو جاتی ہے ان سب سے روکے۔ جب بچے کی اس طرح نشوونما ہوگی تو جیسے ہی وہ بلوغت کے قریب پہنچے گا تو وہ ان امور کے اسرار و رموز کو جان لے گا اور اس بات کو سمجھ لے گا کہ کھانا تو دوائی کی مثل ہے، جس سے انسان کا مقصد اللہ عز و جل کی اطاعت پر تقویت حاصل کرنا ہے اور دنیا کی کوئی اصل نہیں، کیونکہ یہ باقی رہنے والی نہیں اور موت اس کی نعمتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ یہ دنیا عارضی گھر ہے، ہمیشگی کا نہیں، جبکہ آخرت ہمیشگی کا گھر ہے، عارضی نہیں۔ موت ہر گھڑی اس کی منتظر ہے اور عقل مند آدمی وہ ہے جو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے زیادہ راہ تیار کرے۔ جب وہ ان اسرار و رموز کو سمجھ لیتا ہے تو اللہ عز و جل کی ہاں اس کا رتبہ بلند ہو جاتا ہے اور وہ جنت کی وسعتوں سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ نشو و نما اچھی ہوگی تو بلوغت کے وقت یہ باتیں اس کے دل پر اثر انداز ہوں گی اور پتھر پر لکیر کی مثل ہوں گی، اور اگر اس کی نشو و نما اس کے برخلاف ہوئی، یہاں تک کہ بچہ کھیل کود سے مانوس، فحش کلامی، بے حیائی، کھانے، لباس اور زینت کا حریص اور فخر و غرور میں مبتلا ہو جائے تو ایسے بچے کا دل حق قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، جیسے خشک دیوار مٹی کو قبول نہیں کرتی۔ خلاصہ کلام، بچے کی حفاظت کا اہتمام کرے، کیونکہ بچہ ایک ایسا جوہر ہے جو خیر و شر دونوں کو قبول کرتا ہے۔ اب یہ اس کے والدین پر منحصر ہے کہ وہ بچے کو خیر و شر میں سے کس جانب مائل کرتے ہیں، جیسا کہ معلم کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے مگر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ حکایت بچے کی مادانی تربیت۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ ولی فرماتے ہیں، میں 3 سال کی عمر کا تھا کہ رات کے وقت اٹھ کر اپنے ماموں حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو نماز پڑھتے دیکھتا۔ ایک دن انہوں نے مجھ سے فرمایا، کیا تو اس اللہ عز و جل کو یاد نہیں کرتا جس نے تجھے پیدا فرمایا؟ میں نے پوچھا، میں اسے کس طرح یاد کروں؟ فرمایا، رات کو جب سونے لگو تو زبان کو حرکت دیے بغیر محض دل میں 3 مرتبہ یہ کلمات کہو، اللہ معی، اللہ ناظر الی، اللہ شاہدی، یعنی اللہ عز و جل میرے ساتھ ہے، اللہ عز و جل مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ عز و جل میرا گواہ ہے۔ فرماتے ہیں، میں نے چند راتیں یہ کلمات پڑھے، پھر انہیں بتایا، انہوں نے فرمایا اب ہر رات 7 مرتبہ پڑھو۔ میں نے ایسا ہی کیا اور پھر ان کو مطلع کیا، فرمایا اب ہر رات 11 مرتبہ پڑھو۔ فرماتے ہیں، میں نے اسی طرح پڑھا تو مجھے دل میں اس کی لذت محسوس ہوئی۔ جب 1 سال گزر گیا تو میرے ماموں جان حضرت سیدنا محمد بن سوار علیہ رحمۃ اللہ الغفار نے فرمایا، میں نے جو کچھ تمہیں سکھایا ہے اسے قبر میں جانے تک ہمیشہ پڑھتے رہنا، انشاء اللہ تعالی عز و جل یہ تمہیں دنیا اور آخرت میں نفع دے گا۔ حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے کئی سال تک ایسا ہی کیا تو اپنے اندر اس کا بے انتہا مزہ پایا، میں تنہائی میں یہ ذکر کرتا رہا۔ پھر ایک دن میرے ماموں جان نے فرمایا، اے سہل، اللہ عز و جل جس شخص کے ساتھ ہو، اسے دیکھتا ہو اور اس کا گواہ ہو تو کیا وہ اس کی نافرمانی کرتا ہے؟ ہرگز نہیں، لہٰذا تم خود کو گناہ سے بچاؤ۔ پھر میرے ماموں جان نے مجھے مکتب میں بھیج دیا، میں نے سوچا کہیں میرے ذکر میں خلل نہ آ جائے، لہٰذا استاد صاحب سے یہ شرط مقرر کر لی کہ میں ان کے پاس جا کر صرف 1 گھنٹہ پڑھوں گا اور واپس آ جاؤں گا۔ میں نے مکتب میں 6 یا 7 برس کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ میں روزانہ روزہ رکھتا تھا۔ 12 سال کی عمر تک میں جو کی روٹی کھاتا رہا۔ 13 سال کی عمر میں مجھے ایک مسئلہ پیش آیا، اس کے حل کے لیے گھر والوں سے اجازت لے کر میں بصرہ آیا 13 سال کی عمر میں، اور وہاں کے علماء سے وہ مسئلہ پوچھا، لیکن مجھے تسلی بخش جواب نہ ملا۔ پھر میں بصرہ کے قریب ایک علاقے عبادان کی طرف چلا گیا۔ میں نے وہاں کے مشہور عالم دین حضرت سیدنا ابو حبیب حمزہ بن ابی عبداللہ عبادانی قدس سرہ النورانی سے مسئلہ پوچھا تو انہوں نے مجھے تسلی بخش جواب دیا۔ میں ایک عرصہ ان کی صحبت میں رہا، ان کے کلام سے فیض حاصل کرتا اور ان سے آداب سیکھتا۔
پھر میں تستر کی طرف آ گیا۔ میں نے خوراک کا انتظام یوں کیا کہ میرے لیے 1 درہم کے جو خرید لیے جاتے اور انہیں پیس کر روٹی پکا لی جاتی۔ میں ہر رات سحری کے وقت 1 اوقیہ تقریباً 70 گرام جو کی روٹی کھاتا، جس میں نمک نہ ہوتا اور نہ ہی ساتھ میں سالن ہوتا۔ یہ 1 درہم مجھے سال بھر کے لیے کافی ہوتا۔ پھر میں نے ارادہ کیا کہ مسلسل 3 دن فاقہ کروں گا اور اس کے بعد کھاؤں گا، پھر 5 دن، پھر 7 دن اور پھر 25 دنوں کا مسلسل فاقہ، یعنی 25 دن کے بعد 1 بار کھانا کھاتا۔ 20 سال تک یہی طریقہ رہا۔ پھر میں نے کئی سال تک سیر و سیاحت کی، واپس تستر آیا تو جب تک اللہ عز و جل نے چاہا شب بیداری اختیار کی۔ حضرت سیدنا احمد علیہ رحمۃ اللہ صمد فرماتے ہیں، میں نے مرتے دم تک حضرت سیدنا سہل بن عبداللہ تستری علیہ رحمۃ اللہ الولی کو کبھی نمک استعمال کرتے نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ۔ تو بچوں کی تربیت کے ساتھ ساتھ ہماری بھی تربیت ہو رہی ہے امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الولی کے ان ملفوظات سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق خیر عطا فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں دے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔